نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو سرور مدنی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بزم نور میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام دینی پروگرام ہے، اور آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ دین کے حوالے سے ہی اس پر بات چیت ہوگی۔ ایک بل 21 جون 2021 کو سینٹ نے پاس کیا، ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو تشدد کے حوالے سے یہ بل پاس ہوا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی یہی بل ہے، اور اس پر بات چیت کرنے کے لیے، اس کے تمام نکات کو آپ تک پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ماشاءاللہ سوشل جرنلسٹ ہیں، ریسرچر ہیں۔ میری مراد جناب محمد ظفر سلیم صاحب سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیم بھائی، آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ 99 نیوز چینل کے تمامی عہدیداران کی طرف سے، ہمارے CEO جناب محمد اعجاز تاج کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، ڈومیسٹک وائلنس، یہ ایک بل پاس کیا گیا۔ اس بل میں کیا نکات ہیں، بڑا شور ہو رہا ہے ان نکات کو لے کر۔ ایسی کیا چیز ہے جس سے لوگ اشتعال میں بھی ہیں، غصے میں بھی ہیں، اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے اس معاشرے کے لیے، ہمارے اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو بھی اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ بہت شکریہ سرور مدنی صاحب اور 99 کے تمام اکابرین، اور کبھی ہم شکریہ ادا اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت اہم ایک موضوع پہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے، اور ایک ذمہ دار شخص ہونے کی حیثیت سے میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ عوام الناس کو اس کے چیدہ جو نکات ہیں وہ ضرور کھول کے رکھوں گا، بیان کروں گا، اور آپ کی توجہ ہمارے اس الفاظ پہ، اس بل کی طرف ہونی چاہیے تاکہ آپ بھی اسے اچھی طرح سے جان سکیں، اگر کوئی سوال ہے تو سوال بھی کر سکیں۔ ناظرین کرام، ایک بہت اہم بل 21 جون کو پاس کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا بل ہے جس بل کے ذریعے سے یک طرفہ معاملات طے کر لیے گئے۔ اب یہ پاکستانی قوانین کا ایک قانون، ایک حصہ بن چکا ہے۔ اس بل سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے مجھے کسی ایک بیک گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا تاکہ آپ اس بل کو سمجھ سکیں کہ اس بل کا آغاز کیا محض ایک حادثہ تھا، یا اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں تھیں، بہت سارے واقعات ان کا جمع ہو چکے تھے، اور اس واقعات کے تناظر میں پے در پہ ایک ایک چیز ہمارے سامنے آتی رہی، اور پھر اس بل کو پاس کر لیا گیا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے دعوے ضرور کرتے ہیں، لیکن مسلمانیت سے آ رہی ہے اس بل کو ہر کسی نے تسلیم کر لیا۔ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ بہرحال میں ایک بیک گراؤنڈ انالیسس اس کے حوالے سے کروں گا اور آپ کی توجہ میں چاہوں گا۔ 1776 یہ وہ دور تھا، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کا دور تھا، اور اس دور میں ایبیگیل ایڈن، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے بانی فاؤنڈر قرار دی جاتی ہیں، انہوں نے ایک لفظ کہا، کچھ جملے کہے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ جملے کیا ہیں، آپ کو شکر گزار کرتا ہوں۔ ڈونٹ پٹ سچ انلمیٹڈ پاور انٹو the hands of the husband. If particular care and attention is not paid to the ladies, we are determined to form a rebellion and will not hold ourselves bound by any law in which we have no voice or presentation. If there is no representation, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ریبیل کریں گے۔ یہ ایک میسج تھا 1776 میں، یہ میسج آگے گیا، اور 1848 میں فرسٹ ویمن رائٹ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ یقیناً یہ بل خواتین کے حوالے سے تھا۔
اور اس سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ فیمنزم ایک بہت ہی معروف لفظ ہے جو 1837 میں ہی کوائن کر دیا گیا تھا، اور جس کی بنیاد 4 باتیں تھیں کہ خواتین کے جو سوشل ہے، پولیٹیکل، لیگل اور اکنامیکل، یعنی 4 چیز، سوشل، پولیٹیکل، لیگل اور اکنامیکل، اس فیکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے باقاعدہ طور پہ فیمنزم کا ایک لفظ استعمال کیا گیا اور اسی اصطلاح کو آگے بڑھایا گیا۔ 1851 میں ایک بہت اہم موڑ آیا جس میں ایک سلیو نے ایک تقریر کی جس کی گونج آج تک سنی جاتی ہے۔ اس تقریر کا عنوان تھا "Am I not a woman?" اور اس تقریر نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا پورے معاشرے کو۔ ویمنس کی اس تحریک کو مزید تقویت ملی اور 1869 میں فرسٹ ویمن سفریج لا پاس کیا گیا، اور خواتین کو ابھی بھی مسائل درپیش تھے۔ انہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ 1885 کے اندر 2 ویلز پہ جانے کی اجازت مل گئی، یعنی سائیکل پہ سائیکلنگ کرنے کی اجازت مل گئی خواتین کو، اور سب سے پہلے 1911 میں ویمن ڈے یعنی 8 مارچ کو ویمن ڈے قرار دے دیا گیا کہ ہر سال 8 مارچ کو ویمن ڈے منائیں گے۔ یہ 1911 سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں، یہ تحریک 1776 سے شروع ہوئی، یعنی ایک دم سے یہ چیز نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد جو ویمنس ڈے منانے کے جو فوری بعد جو کام ہوا وہ بڑی عجیب ہے۔ 1916 کے اندر فرسٹ برتھ کنٹرول یونٹ قائم کر دیا گیا امریکہ میں، 1916 میں۔ اس وقت جنگ عظیم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1920 میں دوسرا قانون جو آج کل موضوع ہوگا ہمارا، یعنی فیوچر میں ہمارا پاکستان کا موضوع ہوگا، وہ ہے ایبورشن، اسقاط حمل۔ یہ 1920 میں وہ بل پاس ہوا، اور اس کے بعد 1945 تک ہم جاتے ہیں تو 1945 میں عالمی ادارہ یونائٹڈ نیشنز کا قیام عمل میں آتا ہے، اور اس عالمی ادارے کے تحت تمام کے تمام مقاصد جو آپ SDGs کے نام سے جانتے ہیں یا اس طرح کے بلڈ کے نام سے جانتے ہیں وہ حاصل کیے جاتے رہے۔ 1960 میں پھر کیا ہوا؟ جو 1920 کے اندر پاس ہوا تھا وہ 1960 کے اندر مزید آگے بڑھایا گیا، یعنی برتھ کنٹرول پلز باقاعدہ طور پہ فیڈرل ڈرگ اتھارٹی نے اس کو اپروو کر دیا کہ چلے یہ اب ناؤ یو کین یوز، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ 1970 میں فرسٹ ویمن کانفرنس یہ منعقد ہوئی، اور 70 سے لے کر کے اب ایک اور تھوڑے دنوں کے بعد ہی جس کی بنیاد پہ یہ بل پاس ہوا جس میں کوٹڈ ہے، اور وہ ہے CEDAW، یعنی کنونشن آن ایلیمنیشن آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن۔ اس کو بنیاد بنا کر، یعنی یہ عمل ہوا 1970 میں، اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، چیزیں اور بھی آگے گئی۔ 1995 میں بیجنگ ڈکلیریشن سامنے آیا، اور پھر 2000 میں UN سیکیورٹی کونسل نے اسے ایکسیپٹ کیا، اور 2011 میں ہی نعرہ لگ گیا مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1776 سے چلنے والے جو تحریک تھی وہ اس نعرے سے الگ نہیں تھی۔ 1920 کے اندر جو 1916 کے اندر جو پہلا برتھ کنٹرول یونٹ بنا دیا گیا تھا، سینٹر کھول دیا گیا تھا، یہ اس نعرے سے الگ نہیں تھا۔ 1920 کے اندر ایبورشن کا لا اگر پاس کیا گیا تو یہ نعرے سے الگ نہیں تھا۔ اس انڈسٹریل دور میں خواتین کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی، خواتین کام کرنے نکلی۔ اب جب خواتین کام کرنے نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ جو درپیش چیلنجز ہیں وہ ہوتے ہیں، چونکہ اپوزٹ سیکس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب اس کے قوانین بنانے پڑے۔ اب وہ قوانین پاکستان کیا وہ ماحول ہے جو اس قوانین کا متحمل ہو سکے؟ یہ تو ان کے لیے قوانین ہیں، میں آگے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بات کروں گا کہ ان کے لیے قوانین کیوں ہیں، ان کے سیف گارڈ کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی کیفیت تو نہیں ہے۔ تو ہمارا ملک اصل میں ہمارا ملک دین اسلام پر قائم ہوا، پہلا ملک ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے، تو اس میں ساری اقدار اور تمام چیزیں اسلامی ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے ہم جو ہے اس بل کے لیے پریشان ہیں۔
دیکھیے ہونا تو بہت کچھ چاہیے. بینگ اے مسلمان ہم بھی تو بہت سی چیزوں کو فالو نہیں کرتے نا, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, یہ ہمارے اندر ہے. اس کی وجہ کیا ہے, میں آج وہ وجہ ڈسکس کروں گا. بینگ اے سوشل ریسرچر میری ذمہ داری ہے میں لوگوں کو بتاؤں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے اوائڈ کر رہے ہیں. یہ ہماری قدریں جو ہیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں. کہنا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. اور ہماری تہذیب کی حالت یہ ہے کہ ہر ایک چیز, ہر ایک اینٹ نکلتی چلی جا رہی ہے, ایک کے بعد دیگرے چلی جا رہی ہے. پھر کیا ہو رہا ہے, ہم حواس باختہ ہوتے جا رہے ہیں, بے عربی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں چینجنگ, ہم کہتے ہیں تبدیلی آ رہی ہے. وچ ٹائپ آف تبدیلی, وچ ٹائپ آف چینجنگ. تو یہ بڑا ایک سوال ہے, میں اس پہ پھر واپس آتا ہوں. 2013 میں آپ نے سنا ہوگا پھر ایک اور نعرہ لگا. وہ نعرہ تھا بہت ہی معروف نعرہ, ایجوکیشن فار آل, تعلیم سب کے لیے. اچھا اس کے پیچھے بھی بڑے تھاٹس ہیں کہ تعلیم سب کے لیے, ہم بھی یقین رکھتے ہیں سب کے لیے تعلیم ہونی چاہیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, میرے نبی کو اللہ پاک نے یہ سکھایا ہے, پہلی آیت یہ تھی. تو تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے. لیکن اس تعلیم کے نتیجے میں اقوام مغرب کے مقاصد کیا ہیں یہ ابھی تک ہمارے پاس کلیئر نہیں ہے. اس تناظر میں یہ جو ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھی اور یہ موومنٹ وہاں چلی, اب تو امریکہ کے اندر بہت کچھ پاس ہو گیا ہے. میں اسٹرسی کے ساتھ بات کروں گا کہ وہ معاشرہ جو یورپ کا معاشرہ ہے وہاں تو بہت کچھ پاس ہو گیا ہے. وہ میرج کو میرج نہیں لیتے ہیں, وہ میرج کو جسٹ اے سمپل کانٹریکٹ لیتے ہیں. ایک معاہدہ ہو گیا, وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے. لیکن اسلام میں تو اس طرح کا معاہدہ نہیں ہے نا. زندگی کے ساتھ چلنے کا معاہدہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کا معاہدہ ہوتا ہے, گھر کو سنبھالنے کا معاہدہ ہوتا ہے, معاشرے کے اندر اس کی آئیڈینٹی ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ ہم اپنے معاشرے کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اس کو تو کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر رہے, بلکہ ہم مغرب کی تقلید کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا. یہ پوری تحریک جو چلی وہاں پہ, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر منٹ میں 20 لوگ فزیکلی ایبیوزڈ ہوتے ہیں امریکہ میں. ہر منٹ میں 20 لوگ, 500 سے زائد لوگ قتل ہوتے ہیں روزانہ. 18 سے 24 سال کی خواتین اپنے آپ کو انسیف فیل کرتی ہیں, انسیف. 1 in 5 ویمن, یعنی 5 میں سے 1 ریپڈ, اس کی تعداد ہو گئی 46.7%. آپ ذرا تصور کریں, ان ایوری 68 سیکنڈس ان امریکہ ایزلٹڈ ہوتے ہیں. ذرا غور کیجئے, جس میں تعداد ہے فیمیل کی 82%. اچھا کون کر رہا ہے یہ اس خواتین کو بھی پتہ ہے, اور ایسی تعداد کتنی ہے 93% خواتین کو پتہ ہے, معاشرے کو پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے. اس عالم میں آپ امریکن سوسائٹی آگے موو کر رہی ہے, لیکن اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو پڑا ہے وہ امپیکٹ یہ پڑا ہے معاشی طور پہ. ظاہراً لوگ اس طرف مائل ہوئے, نہ صرف بیماریاں لے کر آئے, ڈپریشن, اسٹریس, ہائپر ٹینشن, HIV, اس طریقے سے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, کرونک پین, ڈیزیبلٹی وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی بیماریاں ساتھ لے کر آئیں. اس پہ خرچے الگ ہیں. تو گورنمنٹ پہ جو امپیکٹ پڑا $8.3 بلین پر ایئر کا, جب تصور کریں 8.3 بلین پر ایئر یہ نقصان ہو رہا ہے. وہ لوگ معیشت کے نقصان پہنچ رہا ہے امریکہ کے اندر. تو اب ذرا سمجھیے کہ جب اس کو امپلیمنٹ بھی لوگ کیے جا رہے ہیں, اس کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر نہ کوئی معاشی ترقی ہو پا رہی ہے اور نہ کوئی معاشرتی. تو یہ دونوں معاملات آپ کے سامنے جو میں نے فیکٹس بیان کیے ہیں یہ ایسا ہی ہے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو بل ہے اور جو آپ سے کے ساتھ میں نے بیک گراؤنڈ شیئر کیا ہے, اس بل کا بیک گراؤنڈ وہاں تو موجود ہے کہ وہاں پہ خواتین کے ساتھ یہ سارے معاملات تھے. وہ اوپن ایریاز میں جاتی تھیں, ورک پلیس میں جاتی تھیں, مختلف جگہوں پہ وہ کام کرتی تھیں, تو ان کی پروٹیکشن بل تو پاس ہونا چاہیے تھا. لیکن پروٹیکشن بل پاس ہونے کے باوجود بھی یہ معاملات ہیں, چونکہ پروٹیکشن دینے والے خود وہی ہیں, اسی کلچر کا شکار ہیں. اسی لیے یہ بل پاس ہونے کے باوجود بھی ان کو پروٹیکشن
نہیں مل پا رہی. اب لیکن ہمارے ہاں جو بل پاس ہوا ہے اس کے بھی میں چاہوں گا کہ آپ کچھ نکات دیکھنے والوں کے سامنے شیئر کریں. اور ہمارے معاشرے میں ہمارا تو جو بھی ایک نظام ہے اس کے حوالے سے پھر تھوڑی سی آپ بات کیجیے گا, اور قرآن پاک کے حوالے سے پھر ضرور اس میں آپ ڈیفائن کیجیے کہ میں بہت جلدی کوشش کروں گا کہ جو بل آیا ہے یہ وہ بل ہے. آپ دیکھیے جو بل آیا ہے اس بل کے تھوڑے چند نکات لوگوں کے ذہن نشین کر دیتا ہوں تاکہ بل میں لکھا کیا گیا ہے وہ ہم جان سکیں. اس بل کا نام ہے ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل 2021. اس میں ایک جملہ ہے ایگریوڈ پرسن, جو اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے. اس میں ایگریڈ میں کہیں بھی, چونکہ یہ ویمن ہے, ویمن کے لحاظ سے بل پاس ہوا ہے تو ایگریڈ پرسن کے اندر ویمن ہی ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز کلیئر ہے, انہیں 3 ایگریڈ میں آتے ہیں, ایک ویمن, دوسرے چلڈرن اور تیسرے ولنریبل. ویمن جو خود ہیں, چلڈرن 18 سال سے کم عمر لڑکوں کو چلڈرن کہا جا رہا ہے. چلڈرن کا جس کو جو بھی ووٹ دے نہیں سکتے یا کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے انہیں چلڈرن کہا جاتا ہے. اور ولنریبل پرسن میں جو بوڑھے ہو گئے ہیں, کوئی مینٹلی ڈسارڈرڈ ہیں, ڈسیبل لوگ ہیں, ان کو ولنریبل پرسن میں رکھا جا رہا ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو پھر اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا, اور اس بل میں گنجائش ہے کہ ان کے ساتھ جو کمیٹی ہے وہ تعاون کرے گی, کورٹ تعاون کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک بہت اہم چیز ہے, وہ ہے ڈومیسٹک ریلیشن شپ. ایک لفظ ہے کہ جو ہمارے گھریلو جو تعلقات ہیں وہ کیا ہیں. لکھا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں جو تعلقات ہیں وہ کس کے درمیان میں, ماں ہے, وہاں پہ بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, یہ سب جو اس گھر کے اندر رہتے ہیں اور آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, اس گھر میں رہتے ہیں, آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, اس کو کہا گیا ڈومیسٹک ریلیشن شپ رکھنے والے لوگ. کنزنگیونٹی, اس کا مطلب یہ ہے ہم آہنگی, یعنی اس گھر میں اگر کوئی ہم آہنگی رکھنے والا بھی کوئی اگر فرد ہے تو اسے بھی ڈومیسٹک ریلیشن میں شامل کر لیا جائے گا. اب یہ جملہ بیوی بچے تو ٹھیک ہے, ہم آہنگی سے کیا مراد ہے؟ میرے اگر کسی سے ہم آہنگی ہو جائے, اگر وہ بھی کسی وقت گھر پہ آ کے رہنے لگیں تو وہ بھی ہم ڈومیسٹک ریلیشن پہ لیں گے, سوال ہی نہیں. تو یہ ہے. اچھا, دوسرا ہے یہاں پہ جو بہت امپورٹنٹ ورڈ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے سروس پرووائڈر. یعنی جب یہ معاملات ہوں گے, اب دیکھیں اس کے ساتھ نئے نئے بزنسز کھلیں گے. بزنس یہ کھلیں گے کہ جب خواتین ڈیفینیٹلی جب کال کریں گے, مدد مانگیں گی, تو اس کی مدد کے لیے لوگ آئیں گے. اچھا, اب مدد کے لیے گھر تو ان کے لیے لوگو ایریا بنا دیا جائے گا, یہ تو ہے, یعنی اس پہ تو آپ کوئی آ نہیں سکتا, کوئی جا نہیں سکتا, کسی کی باہر سے کوئی آنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو ایک شیلٹر, اب اس کا تصور سامنے آ رہا ہے, شیلٹر بنایا جائے گا, یا جو بنائیں گے چاہے گورنمنٹ کی طرف سے ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو, لیکن وہ لیگل اس کی اتھارٹی ہو. جو شیلٹر پرووائڈ کریں گے اس میں کیا پرووائڈ کریں گے؟ وہ کھانا پرووائڈ کر سکتے ہیں, یعنی فوڈ, ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے میڈیکل ہے, یا کوئی اکنامک مالی طور پر مدد کر سکتے ہیں. تو سروس پرووائڈر کے اندر یہ ہے گورنمنٹ فیسلٹی اور رجسٹرڈ والنٹری آرگنائزیشن اسٹیبلشڈ فار دی پروٹیکشن آف ایگریڈ پرسن پرووائڈنگ لیگل, میڈیکل, فائنینشیل اور اینی ادر اسسٹنس. اور ادر اسسٹنس آپ اس میں اور بھی چیزیں شامل کر سکتے ہیں. یہ ہے سروس پرووائڈر. اب یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں چونکہ ان کے بغیر کمیٹی نہیں بنتی. یہ ہو گیا. اب نیکسٹ پارٹ 2 میں جو لکھا گیا ہے بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس, گھریلو تشدد جو ہے وہ کتنے طرح کے ہیں, اور ان میں کس کے اوپر یہ چیزیں ہوں گی تو اسے تشدد کہا جائے گا, اور اس کے بعد پھر اس کا امپیکٹ یا اس کا جرمانہ پھر کیا ہوگا. پہلے یہ تو ہو جو تو جرم تو ثابت ہو, وہ کون کس طرح کے ہیں, اس پہ لکھا گیا صاف صاف. وہ کہتے ہیں کہ ایموشنل, سائیکولوجیکل اینڈ وربل ایبیوز, کہ آپ نے کسی کو ٹھیس پہنچا دیا وہ بھی شامل ہے. اگر آپ نے
کسی کے ساتھ ایسے ہی مذاق اڑا لیا، اس نے ڈیگریڈیشن ہوئی، اس کی سائیکولوجیکلی ڈسٹرب رہا، یہ وربل آپ نے اس کے ابیوز کر دیا، تو پھر ایگریڈ پرسن وہ اپنی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ کہاں لے جائے گا وہ، کس کے پاس لے کے جائے گا؟ ہاں، اب یہ باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک کمیٹی ہے اور جس کو پروٹیکشن کمیٹی کہا جاتا ہے، جو ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتی ہے۔ اچھا، پروٹیکشن کمیٹی بنے گی کیسے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ اب اس بل کی روشنی میں جب یہ بل پاس کر دیا اس کے بعد بنے گی؟ جی ڈیفینیٹلی۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہے کہ وہ جو ہے یعنی ایگریڈ پرسن کون ہے؟ خاتون۔ ایگریڈ پرسن جو ہے اگر ان کے ساتھ ان کی پرائیویسی، ان کی لیبرٹی، ان کی آزادی پہ کوئی فرق آ گیا، ان کی پرائیویسی پہ کوئی فرق آ گیا، ان کی انٹیگریٹی بھی کوئی فرق آ گیا، ان کی سیکیورٹی بھی کوئی اگر فرق آ گیا، تو پھر وہ آپ کو آگے تک لے کے جا سکتے ہیں۔ والدین، گزارے یہ تو اس میں والدین ہی ایگزیکٹلی شوہر ہیں، امیڈیٹلی شوہر ہیں، شوہر کو ریسپونڈنٹ کہا گیا، اور ان کی والدہ۔ عموماً ساس بہو کی جو لڑائی ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ تو میں ذرا سے اس کو آگے بتا دوں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو میں کلیئر کر لوں تاکہ ناظرین کو سمجھ میں آ جائے۔ کوئی اگر تھریٹ دے دیا ہے، کس طرح کا تھریٹ؟ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، یہ تھریٹ ہوا۔ یا پھر کوئی فزیکل پین، دھکے دے دیا، یا فالس ایلیگیشن، غلط الزامات لگا دیے اس پہ، یا کوئی چھڑی سے تھوڑی سی لگا دی، یا کوئی ہیریس کیا، یا پھر اپنی وائف سے کہا کہ جاؤ تم کسی اور کے ساتھ رہو، اتنا بھی کہنا اس کے لیے ناگوار ہوگا۔ اب اس کے اگینسٹ وہ خاتون اپنے پروٹیکشن کمیٹی کے پاس جا سکتی ہیں، اپنی بات بیان کر سکتی ہیں۔ اس میں اکنامک ایبیوز کیا ہے؟ اگر وہ خاتون کسی جگہ جا کے جاب کرتی تھی تو اس کی ارننگ تھی، اس کی وجہ سے جو پرابلم ہوئی ہے، جو ارننگ ہوئی ہے، اگر یہ کیس آگے جاتا ہے تو یہ ارننگ بھی ان کو دینی پڑے گی، کس کو؟ ریسپونڈنٹ کو، کیونکہ اس کی وجہ سے پریشانی ہوئی۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی ان کے مالی نقصانات ہوئے ہوں گے، چاہے وہ ارننگ کی شکل میں ہو، چاہے وہ مینٹیننس کی شکل میں ہو، چاہے ان کے اپنے جو جس کی انٹائٹلمنٹ ہے ان کی، وہ تمام کی تمام چیزیں کمپنسیشن کے طور پہ ریسپونڈنٹ کو دینا پڑے گا، وہ ذمہ دار ہے اس چیز کا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ہوگی ساری باتیں کہ وہ کیا کس اسٹیٹس پہ آ کر کے بات کر سکتی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہو گیا ہے تو پھر اس کی پنشمنٹ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ تو اس کی سزا یہ ہے کہ جرمانے کے طور پہ 20,000 سے لے کے 1 لاکھ ہے، اور 6 ماہ سے لے کے 3 سال تک کی سزا ہے۔ لیکن ایک جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے پی پی سی کی، اس کے مطابق اگر ہے یا پی پی سی سے باہر ہے تو اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس پہ سزا لاگو کر دی جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پروٹیکشن آرڈرز اینڈ ریزیلینس آرڈر، کہ وہ آرڈر کون سا ہوگا کہ جو مینجمنٹ کمیٹی یا پروٹیکشن کمیٹی دے رہی ہوگی۔ اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پروٹیکشن کمیٹی کے اندر وہ کون لوگ ہوں گے، یہ میں آپ سے ذرا شیئر کر دیتا ہوں۔ پروٹیکشن کمیٹی کے اندر ایک لائر، اس کمیٹی کے اندر ایک ہے سائیکولوجسٹ یا میڈیکل آفیسر، اور اس کمیٹی کے اندر کی طرف سے ایک نمائندہ، اس کے بعد اس میں جو سروس پرووائڈر ہوتا ہے وہ ہوگا، اور پولیس آفیسر ہوں گے۔ یہ 5 لوگوں پہ مشتمل یہ کمیٹی ہوگی۔ اور بڑے مزے کی بات ہے، پاکستان کے جتنے بھی قوانین ہیں ان تمام کے قوانین کے پاس ہونے کے لیے 2/3 اکثریت، لیکن یہ آدھے بھی کام چل جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ آدھے لوگ اگر ملی بھگت ہو جائے اس میں کہ پولیس آفیسر ساتھ ہو جائے، میڈیکل آفیسر اگر ساتھ ہو جائے، تو خاتون یعنی جو ایگریڈ پرسن ہیں ان کو لے کر کے سارا معاملہ دائر کر دیں گے اور بینیفٹ لیں گے۔ اور یہ ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، پیمانے پہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ کرے۔ اب نیکسٹ جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس بل کا جو بہت اہم حصہ ہے وہ یہ ہے پروٹیکشن آرڈر، جو پروٹیکشن کمیٹی جو ہے وہ دیتی ہے۔ اس آرڈر میں کیا ہے؟ not to commit any further act of domestic violence۔ اب بتائیے کہ جس گھر پہ ایک خاتون تھی، اس گھر کو بسانے کے لیے وہ خاتون سامنے آ گئی اور کہنے لگی معاہدہ ہو رہا ہے کہ آئندہ نہیں کرنا، آئندہ نہیں کرنا ہے۔ ایک شوہر کے لیے بیوی لباس اور بیوی کے لیے شوہر لباس کے مانند ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس لباس کو بھی تار تار کرنا،
دوسرا, not to have any communication in form of manner including personal, oral or written, electronic or telephonic or cellular with the agreed person with or without exceptions. یہ کون سا؟ آئیے میں قرآن مجید کی آیت سے آپ کو اس کے حوالے سے بتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في مضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ترجمہ: مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ. سمجھانے کا عمل شوہر کا ہے، گھر والوں کا ہے. خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، اور پھر آگے کہا گیا ہے مارو. خیر وہ مارنا کتنا ہے تو ہمیں حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی. اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے ایسی جگہ ماریں کہ چہرے پہ نہ مارے اور نازک حصوں پر آپ نہ ماریں. بالکل ہی طے شدہ ہے. نہیں لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے اور ہمیں وہ قانون کچھ اور کہہ رہا ہے. قانون کہہ رہا ہے کہ اس سے آپ مل نہیں سکتے، ٹیلی فون نہیں کر سکتے، اس کے پاس جا سکتے ہیں. آگے انہوں نے لکھا ہے اچھا یہاں تک تو یہ بھی ہوگا کہ جو شخص کیا ہوگا یہ کام، اس کا گریو وائلنس ہے تو اس کے ہاتھ میں جی پی ایس بریسکٹ لگا دی جائے گی تاکہ وہ جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یعنی کمیونیکیشن وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. یعنی یہ ساری باتیں ہوں گی. اگر وہ سسر صاحب ہیں، اگر وہ صاحبہ ہیں، کتنی ہی ایک نامناسب کیفیت ہے کہ اتنی بڑی سزا ان کو دی جا رہی ہے کہ اگر فیئر فیکٹر ہو کہ مجھے خوف آ گیا ان سے اور ہیراسمنٹ ہو گئی اور میں نے اس کو پروٹیکشن کمیٹی کو میں نے بلا لیا، اس نے آرڈر جاری کر دیے، یہ کون سی کیفیت سے ہم گزریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، اب دیکھیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ. خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو. مارنے کی حکمت اللہ پاک نے بتائی ہے. اور پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانہ تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالاتر ہے. اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، یہ اندیشہ ہو رہا ہے نا، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. اس میں تو قرآن پاک بڑا واضح الفاظ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں کلیئر کٹ میسج ہے. واضح کہہ رہا ہے قرآن پاک کہ رشتے کو آپ قائم رکھنے کی حد الامکان کوشش کریں، اور یہاں تو کمیٹی میں جانے کے بعد تو رشتہ تو قائم رہنے کا سوال ہی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اصل میں اس قانون کو پڑھنے جو اللہ نے قانون بیان کیا ہے. اب یہاں پہ ایک بات میں کہوں، پولیو کی ویکسینیشن کے لیے مسجد کے امام سے رابطہ کرو. پولیو کی ویکسینیشن کے لیے آپ سوشل کے جو لیڈرز ہیں ان سے رابطہ کریں، کمیونٹی لیڈر سے رابطہ کریں تاکہ بہترین انداز میں پذیرائی مل سکے. پولیو کی ویکسینیشن کے لیے کوئی قومی مہمات کے لیے آپ سوشل لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ جاتے ہیں. یہ تو گراس روٹ لیول کا معاملہ تھا. مسجد کے امام کہاں ہیں؟ گھر کے افراد کدھر ہیں؟ مرد کی طرف سے کون ان کا نمائندہ بنے گا؟ کہاں ہے یہ؟ یعنی جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ سوشل سیٹ اپ کرنے رہ کے کہا ہے. اب رہی بات والدین کے حوالے سے، کیا کہتا ہے یہ بل؟ والدین کے حوالے سے بالکل یہ ہے. والدین کے ساتھ تو بالکل ایک بہت عجیب سا معاملہ ہونے جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ایگری پرسن میں کون ہوگا؟ خاتون نے کہا کہ میری ساس مجھ سے لڑائی کرتی ہیں، مجھے ہیرس کرتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے اس کا مطلب کس کے خلاف انہوں نے بات کی؟ اپنی ماں کے خلاف بات کی. اور اپنی ماں کے خلاف بات کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ تم نے مجھ سے زیادتی کی ہے. پھر کیا ہوگا؟ پروٹیکشن کمیٹی آئے گی، آرڈر پاس کرے گی، تو ان کو پھر چاہے
مناسب سمجھے گی کمیٹی تو شیلٹر میں بھیجیں گے یا اس گھر میں رہیں گے، لیکن ایگری پرسن اس خاتون کو اس دوران نہ ان کا کھانا رکے گا، نہ ان کا پیسہ رکے گا، نہ ان کے دیگر معاملات رکیں گے، بلکہ وہ ٹھیک، باقی تمام لوگ بے شک پریشان ہو جائیں۔ یہ ہے پروٹیکشن۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جو اف بھی نہ کرو، وہ اللہ اکبر کبیرہ، والدین کے لیے جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ یہ تو ہماری دیکھیے تربیت ہے، جو ہمیں کہا جاتا رہا ہے کہ ہماری تربیت میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اف تک نہ کریں۔ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ یہ تو ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے دعا کر رہے ہیں نا۔ میرے جو والد محترم، تو والدین نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے اعتراض میں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ بھائی کچھ تو توجہ دو، ان کے لیے برے حالت میں ہیں۔ ترجمہ ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ کیا یہ نیک سلوک ہوگا کہ جب ہم ان کے اپنی خاطر، اپنی جذبات کی خاطر، اپنی انا کی خاطر اس کو بھیٹ چڑھا کر کے ہم ان کو سامنے رکھ دیں، ہم ایک پروٹیکشن کمیٹی کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں یہی وہ ماں ہے کہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ تو پھر گھر کے اندر معاملات کو سمجھانے کا معاملہ جائے گا کہاں؟ بچوں کو سمجھانے کا معاملہ جائیں گے کہاں؟ اگر جس فیملی کی کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں سرور صاحب، فیملی کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے سوشلائزیشن، جس سے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سوشلائزیشن کے اندر 4 فیکٹر ہوتے ہیں، اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ ایک سب سے پہلے اس کا گھر ہوتا ہے، دوسرا انسٹیٹیوشن، تیسرا اس کے بعد پیئر گروپ، چوتھا میڈیا۔ اب آپ ذرا غور کر لیں، تینوں فیکٹر ختم ہو چکے ہیں۔ ایجنٹ ماس میڈیا انہوں نے استعمال کر لیا، اب ہر کسی کو پتہ ہے کس کا افادیت اور نقصانات کیا ہیں۔ دوسرا پیئر گروپ، پیئر گروپ کی جو گفتگو ہے جا کے آپ سنو کہتے کیا ہیں، معاشرہ تباہی کے دیانے پہ ہے۔ اور تیسرا ہم نے کہا تھا انسٹیٹیوشن، یعنی کالج کے اندر، اسکولس کے اندر، یا آپ کے پاس ورک پلیسز کے اندر وہ کس طرح کا رویہ ہے۔ یہ نوبت کیوں کر آئی ہے؟ یہ نوبت اس لیے آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی پیاری بات، جس کے اندر حیا نہ ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس معاشرے سے حیا ختم کر دی جا رہی، جو آخری جو چلا گا اس حیا کے پروٹیکشن کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے جو جگہ تھی وہ تھی فیملی۔ اس فیملی کو توڑنے کا سامان کیا جا رہا ہے۔ ان شارٹ یہی کہوں گا میں، اس سے یہی سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ اور یہ سمجھ میں آ رہا ہے بالکل واضح طور پہ کہ ہم اس وقت جو ہے مغرب کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں۔ بالکل، جو وہ چاہتے ہیں، اب تک ہم آزاد نہیں ہوئے، ہمیں اب بھی جو ہے انہی کی قید میں رکھا جا رہا ہے، اور مزید ان کی قید میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ پری ایکٹیویٹیز ہوئی نا، پہلے پری ایکٹیویٹیز کیا ہوئی، یعنی پہلے اسٹیج سجایا گیا۔ پری ایکٹیویٹیز یہ ہوئی کہ فریڈم آف فیملی، فریڈم کا لفظ یعنی آزاد خیالی، یعنی ہم بول کے لفظ آزاد ہیں تیرے سے شروع ہو گیا، مائی باڈی مائی چوائس، اس طرح کی چیزیں، می ٹو اور اس طرح کے سلوگنز آنا شروع ہو گئے۔ تو اس کے ذریعے سے، پری ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، اب عورت مارچ اور اس طریقے سے میں نے آپ دیکھیں اسکول کے اندر جو پروگرامس ہوتے ہیں، ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں کہوں گا اس کو، کہ ای سی ڈی جو پروگرام ہوتا ہے اسکول کے اندر، جو کلاس پریپ کے بچے ہوتے ہیں، ان کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ ملٹیپل انٹیلیجنس کے اندر اسلام نام کی چیز ہی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں میوزک ایک ایلیمنٹ ہے جس کو سیکھنا چاہیے۔ تو ہم اپنے بچوں کو شروع دن سے ان کی گود میں ڈال دیں۔ مخلوطی نظام سے معاملہ بگڑتے ہیں، مخلوطی نظام موجود ہے، تو وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے جو ابھی یہ جو ہم پود ہیں نا، یہ جو ہماری جو نسل ہے وہ کس طرح سے پروان چڑھی ہے آپ دیکھیں، اس لیے عزت نہیں کرتے وہ ہماری۔ اس سے ہوا کیا، جو نقصانات ہوئے ہیں، نقصانات یہ ہوئے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کن چیزوں کو کرنے جا رہا ہے۔ ایک، میرج کو صرف ایک کانٹریکٹ ڈکلیئر کرے گا، آپ یاد رکھیے گا میری بات کو۔ دوسری بات، ایبورشن اب اس کا نیکسٹ سٹیج ہوگا، چونکہ ایبورشن کے حوالے سے پاکستان میں آلریڈی مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو لیگل کر دیا جائے۔ اب اس کے 5 اسٹیجز ہیں، پاکستان 3 اسٹیجز تک آ چکا ہے، کہ ایک تو جان بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک ہے ان کے جو ہے ویل بینگ کے لیے، یعنی اس کو اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہے یا کچھ ان کو ویل بینگ کے لیے، ہیلتھ ایشوز کے لیے ان کو نکالا گیا۔ تیسرا ان کے پاس یہ ہے کہ ان کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم اگر ہے کوئی اس طرح کی، تو اس سے
بچانے کے لیے جو ہے نا ایبورشن کر سکتے ہیں یا کوئی اس کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں. 2 ایریاز ابھی بھی باقی ہیں جو دنیا آگے تک جا چکی ہے نا. اس میں ایک ایریا یہ بھی ہے کہ ان کو اپنی مرضی سے جو آخری حد ہے کہ بھائی میری مرضی ہے ایبورشن کرنا ہے, آخری حد ہے. اور اس سے پہلے ایک حد یہ ہے کہ آپ اس کا سوشل اور اکنامیکل ایفیکٹ دیکھیں گے. اگر کہتے ہیں بھائی اس معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے, میں تو پریگننٹ ہو گئی, اب غلط وہ لاجیکل ہے, لاجیکل وہ الگ بات ہے, میں تو پریگننٹ ہو گئی, اب مجھے کرنا کیا ہے, تو معاشرہ کیا کہے گا, ایبورٹ کروا لو. ٹھیک ہے, تو یہ اجازت ابھی ہمارے یہاں نہیں ہے, لیکن 3 تک ہم پہنچ چکے ہیں. ابھی 4تھا اور 5واں, اس کے بعد ہم فل فلیش ایبورشن پہ آ جائیں گے. یہ ہونا ہے. تیسرا, ایکول پہ خواتین مارکیٹ میں آ رہی ہیں. یہ 1955 میں ایک تحریک چلی تھی, ایکول پے مانے اجرت سیم ہونی چاہیے, اسی اجرت پہ بات ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا, گے اینڈ لیسبین وہ ابھی منظر عام پہ آ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں شادی کرنے کی اجازت دی جائے. اس کے بعد جو ہونے والا ہے وہ یہ ہے سیم سیکس میرج, کہ اگر مرد کے ساتھ شادی کرے اور عورت کے ساتھ شادی کرے. چونکہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ مغربی دنیا کے اندر تو بہت آگے نکل چکے ہیں, لیکن یہاں تک بھی پاکستان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وہی ہم مغرب کی جو ہے تقلید کروانا چاہ رہے ہیں ہم سے. اور یہ جو بل انہوں نے پاس کیا ہے اور اس بل میں جو نکات ہیں وہ بظاہر تو نہیں سمجھ میں آ رہے لوگوں کے. اور میں یہ کہوں گا کہ اقبال عظیم صاحب کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ راتوں کو کچھ چراغوں سے چمکا دیا گیا, ہم کو سحر کے نام پہ دھوکہ دیا گیا. راتوں کو کچھ چراغوں سے چمکا دیا گیا, ہم کو سحر کے نام پہ دھوکہ دیا گیا. زندہ بھی تاکہ ہم کو گلستہ دکھائی دے, کنج قفس کو پھولوں سے مہکا دیا گیا. یہ کام کیا جا رہا ہے, ہمیں دکھایا کچھ جا رہا ہے اور اس میں پاس کچھ کیا جا رہا ہے جو کہ عام عوام الناس اسے سمجھ نہیں پا رہی. پاکستان جب وجود میں آیا ہم بچپن سے ایک نعرہ سن رہے ہیں, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اب اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ, ظاہر ہے کہ ہمارا کلمہ اس محمد الرسول اللہ کہنے سے ہی پورا ہوتا ہے. تو ہمارا ملک خدا داد پاکستان, مملکت خدا داد پاکستان اس نعرے کی بنیاد پر عمل میں آیا. ہم مسلمان اس وقت پوری دنیا میں پاکستان سب سے بڑی مملکت ہے جسے ہم اسلامی مملکت کہتے ہیں, جو صرف اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے. لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں, اسلام سے ہم آہستہ آہستہ ہمیں دور کیا جا رہا ہے. یہ بل اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے جس کی ہمارے ظفر سلیم صاحب نے نشاندہی کی اور چند نکات ایسے ہمیں بتائے جس کا ہمیں ادراک نہیں تھا. ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے, لیکن ہمیں اسلام سے دور کیا جا رہا ہے. میں اس وقت وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب ہوں. وزیر اعظم صاحب, آپ کی زبان سے ایک لفظ ہم نے نیا سنا, ریاست مدینہ, ریاست مدینہ, ریاست مدینہ. کیا آپ یہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ اس طرح بنے گی کہ ہمیں دین سے, اسلام سے, اللہ سے, اللہ کے رسول کے قوانین سے, احکامات سے دور کر دیا جائے گا؟ اس بل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام کی حمایت میں بات کر رہی ہو. وزیر اعظم صاحب, آپ اس ملک کے وزیر اعظم سب سے بڑے عہدے پر فائز ہیں, ساری دنیا آپ کو دیکھتی ہے, آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں, لیکن آپ اپنے ملک میں اسلامی نظام جب تک پورے طریقے سے نہیں نافذ کریں گے ہماری مملکت مدینے کی مملکت نہیں بن سکتی. جب تک مدینے والے کے اعمال احکامات پر ہم عمل نہ کر لیں ہم ریاست مدینہ کے کہلانے کے حقدار بالکل نہیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو سب سے بڑی زمینی جو حقائق ہیں, سب سے بڑی سلطنت ان کی تھی, مگر ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ فرات پہ اگر ایک کتا بھی پیاس سے اور بھوک سے مر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار حاکم ہے. حاکم, ذرا غور کیجئے
اب بھی وقت نہیں نکلا ہے آپ کے ہاتھ سے. آپ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کو لے کر کیوں نہیں آتے؟ آپ نے کس کے ہاتھ میں یہ کام دیا ہے جنہوں نے یہ بل پاس کر دیا؟ صرف 2 اشخاص ایسے تھے جنہوں نے اس کی مخالفت میں بات کی، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ تو ایک پارٹی دوسری پارٹی کے لیے کھسوٹتی ہے، نوچتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بول بول کر وہ تھکتی نہیں ہے. مگر دین کا جہاں معاملہ آیا کسی نے نہیں بولا اس کے خلاف. اب بھی وقت ہے، آپ اس پر نظر ثانی کریں، اپنے اسلامی نظریاتی کونسل کے لوگوں کو، علماء کرام کو، مفتیان کرام کو اس میں شامل کریں اور اللہ کے واسطے پاکستان میں دین اسلام کا بول بالا کریں. سرور مدنی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.